وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستحمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم علی حبیبک۔ ترجمہ: اے اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ روشن فرما میرے دل کو اپنے علم کے ساتھ، اور کھول دے میرے سینے کو اپنے معرفت کے نور کے ساتھ۔ میرے جسم کو استعمال فرما، اپنی اطاعت میں برکت فرما، اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے مخلوقات کا۔ یہاں دیکھیں الف لام جو الحمد اور عالمین سے پہلے ہے، کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ الف اور لام، جیسے دا بک اور بک۔ بک نکرہ ہے کیونکہ عام چیز ہے، جب اس کے ساتھ دا کا یوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہو گیا، خاص چیز ہو گئی۔ بالکل اسی طرح عربی میں الف لام لگتا ہے کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا ہے۔ اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی شخص جب قرآن پاک سمجھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اسے اس راہ پر گامزن ہونے کی توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حمد اور شکر میں فرق سمجھ لیں۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کچھ فضائل احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پھر روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق کچھ شرعی حکم ہیں۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات الہی کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفاتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مدبر، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے، اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یعنی حمد کرنے والے کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور یہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اس لفظ عالمین میں اس لطیف نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں۔ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ اس کی نوازشات کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان اور رحمت کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرط یہ کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو مان کر اس پر عمل کرے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کرے۔ دیکھیں، اسی آیت کو ہم اپنے اوپر رکھ کر تھوڑا دیکھتے اور سوچتے اور سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کیا ہم حمد کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اصل میں تو ہم الحمد کا حق ادا ہی نہیں کر رہے، لیکن ہر وقت پڑھتے ضرور رہتے ہیں۔ ایک مثال سے اس چیز کو سمجھیں کہ کسی کے گھر کھانا نہیں، کسی کی اسکول کی فیس نہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، آپ نے علاج کے لیے پیسے دے دیے۔ اس وقت جو سامنے والے کی حالت ہے اور ایسے میں اس کے کام آ کر اس وقت جو اس کے دل سے نکلے گا، آپ کے لیے جو دعا نکلے گی وہ سیدھا عرش تک جائے گی، اور اصل میں وہ شکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں، ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر پیسے دیے تو اس کو بانٹیں، اگر کوئی اور نعمت ہمیں دی تو ہم اس کو بانٹ کر استعمال کریں، یہ نہیں کہ صرف اپنے تک اس کو محدود کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یا اللہ، مجھ پر آپ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ مانگنے کا طریقہ پسند آیا۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں،
ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اگر ہم صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، ابھی اور ادھر ادھر نہ دیکھیں، زبان، آنکھ، کان، ناک، ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر زبان دی تو کیا ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، یا کسی کا دل دکھاتے ہیں، یا کسی کو سخت باتیں کہتے ہیں، یا کسی کو طعنے دیتے ہیں؟ آج ہم سب نے یہ جائزہ لینا ہے اپنا اپنا. اگر آنکھیں دیں تو کیا ہم آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ ان سے اچھی چیزیں دیکھتے ہیں یا ان سے بری بری چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں؟ اگر کان دیے تو کیا ہم ان سے اچھی باتیں سنتے ہیں، یا انہیں گانوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا میوزک سننے کے لیے صرف رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہمیں پیدا کیا انہوں نے. اگر ہم مالک کا الٹ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ غلام. اگر وہ ہمارے مالک ہیں تو ہم ان کے بندے، یعنی ہم ان کے غلام. کیا ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں غلام کیا ہوتا ہے؟ اصل غلام کی کمائی بھی اس کی نہیں ہوتی. دیکھیں، آج ہمارے گھر میں تقریباً ہر گھر میں کام والی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے کام والی کو صبح کہہ کر جائیں کہ گھر میں صفائی کر دینا اور ایک دو کھانے بنا دینا، رات کو مہمانوں نے آنا ہے، اور جب ہم رات کو واپس آئیں تو ہمیں گھر گندا پڑا ہوا ملے، ویسے ہی جیسے صبح ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور کھانا بھی نہ بنا ہو، اور نوکرانی جو ہے ہماری وہ تھکی ہاری بیٹھی ہو، تو ہم اس سے کیا پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے سارا دن؟ اور ہمیں غصہ بھی آیا ہوگا، اور آگے سے وہ کام والی یا نوکرانی جو بھی ہے وہ جواب دے کہ باجی آپ کا گراج اتنا گندا تھا کہ سارا دن میں اس کو صاف کرتی رہی. اب یہ بتائیں کہ آپ اس کے جواب میں اسے کیا کہیں گے؟ کہ میں نے تمہیں گراج صاف کرنے کا کہا تھا، یا میں نے کہا تھا مہمانوں کے لیے کھانا بنا دینا اور گھر صاف کر دینا؟ دیکھیں، بالکل یہی کام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اپنے مالک کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، قرآن دیا کہ اس کو سمجھو، میرے سارے حکم اس قرآن میں موجود ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیا، دنیا کی خوبصورتی میں ہم اس طرح کھو گئے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے ہے. دیکھیں، جب آپ کو یہ قرآن سمجھ میں آنے لگے گا، جب آپ کو اپنی غلطیاں سامنے آنے لگیں گی کہ میں نے زندگی میں کیا کیا غلط کیا ہے، تب ہماری اولاد اتنی ہو گئی ہوگی کہ ہم اسے نہیں سمجھا سکیں گے. تب ہمارا دل کٹے گا کہ یا اللہ، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں. دیکھیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کریں اور انہیں صحیح اور غلط میں فرق بتائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.